السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج بسمل ناول کے نیکسٹ پارٹ کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کے اس پارٹ کی جانب۔ اچھا، آج آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ فرسٹ ایئر کی کلاس میں آج میڈم بشرا نے ایک نیا موضوع ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ سفید وردی اور گلابی دوپٹے والی لڑکیاں یکدم پرجوش ہو گئی تھیں۔ میڈم بشرا صاف ستھری رنگت اور فربہا جسم والی عورت تھیں۔ کرسی پر بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک لڑکی سے ان کا آئیڈیل جاننا چاہتی تھیں۔ آپ بتائیں مسکان، آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں؟ دبلی پتلی مسکان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم، میرے آئیڈیل علامہ اقبال ہیں۔ جس طرح انہوں نے مسلمان قوم کے اندر شعور جگایا، انہیں بتایا کہ کیسے اور کس طرح سے وہ ایک غلام قوم بنتے جا رہے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں ان کے جیسا بڑا کام کرنا چاہتی ہوں۔ شاباش بیٹے، اللہ آپ کو ہمت دے، میڈم نے حوصلہ افزائی کی تھی۔ کونچ حاکم، آپ بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ سانولی رنگت اور مڑی ہوئی پلکوں والی کونچ اٹھی تھی۔ ساری کلاس اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بھاری بھاری تقریریں تھیں، لیکن زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ دیسی لڑکیوں کا کم اعتماد ہونا، کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ کیا ان کے سامنے بولنے سے ہم کسی اور دنیا کے انسان ہو جائیں گے؟ کونچ بیٹا، کیا ہوا؟ کیا آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ میڈم نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا۔ کونچ نے بہت سارا تھوک نگلا الفاظ مجتمع کیے۔ میری آئیڈیل میری بہن ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی، زینیہ حاکم۔ اس نے اضافہ کیا، مجھے اگر کبھی زندگی میں کچھ بننے کا موقع ملا تو میں اس کے جیسی بننا چاہوں گی۔ میں اسے فالو کروں گی، اسی کی طرح زندگی کے فیصلے کروں گی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، الفاظ بے ترتیب تھے، اسے پسینہ آ رہا تھا، یوں لگا تھا لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا، ساری کلاس کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش وہ زینیہ سے اس کے کپڑوں جوتوں کو چھوڑ کر ذرا سا اعتماد لے سکتی۔ آپ کی بہن زینیہ حاکم، آپ ان کی جیسی کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کونچ نے اس وقت خود کو ڈھیروں ڈھیر گالیاں دے دی تھیں، آخر اس نے منہ کھولا ہی کیوں؟ اب کیا بتائے گی؟ اس کے پاس سمجھانے کو الفاظ کہاں تھے۔ رودینے جیسی آنکھیں اور تالو سے چپکی زبان کو کھول کر اس نے کہنا شروع کیا، میری بہن بہت الگ ہے میم، ساری دنیا سے الگ۔ وہ لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیتی۔ تم نے ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے نوٹس دے دیے کونچ، تم جانتی ہو نا وہ بس تمہارے نہیں بول پانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ زینیہ اس سے سختی سے استفسار کر رہی تھی۔ کونچ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کروں زینی؟ اس نے مجھ سے میرے نوٹس مانگے اور میں منع ہی نہیں کر سکی۔ اس نے کہا تھا وہ جلدی واپس کر دے گی اور میرے نوٹس پر بس غلطی سے چائے گری تھی۔ زینیہ نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دنیا میں اگر بیوقوفوں کے نام کا کوئی تمغہ ہوتا تو اسے کونچ حاکم کے حوالے کیا جاتا۔ وہ تعصب سے بولی، وہ لوگوں کی چالوں میں نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کے بعد چالیں انہی لوگوں پر الٹ دیتی ہیں۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تمہاری کلاس فیلوز نے اپنے لیے بات کرنے کو تمہیں آگے کیا، لیکن اس کے بعد وہ سب پیچھے ہٹ گئی اور تم اکیلی میڈم کے آفس تک گئی۔ براوو کونچ، براوو۔ زینیہ کا بس نہیں چلتا تھا اس کا گلا گھونٹ دے۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا، تنفس تیز ہو رہا تھا۔ زینیہ، تم آخر سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہاں میں جانتی ہوں لوگوں نے مجھے استعمال کیا، لیکن اب کیا جاہلوں کی طرح ان سے لڑنے لگ جاتی؟ اور ویسے بھی میں نے ان کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ بس سب سمجھ گئیں کہ مجھے ان کی حرکت بری لگی ہے۔ زینیہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ لفظوں کا مقابلہ تاثرات نہیں کر سکتے۔ تمہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ خاموشی سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو اپنے منہ سے بتاؤ کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اٹس امبیرسنگ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ نو، اٹس کنفرنٹنگ۔ اس کی آواز مستحکم تھی۔ وہ خاندان میں پرفیکشنسٹ مشہور ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کا دن ڈرامے اور میک اپ ویڈیوز دیکھتے ہوئے نہیں گزرتا، بلکہ اس کا سارا دن نئی نئی زبانیں سیکھنے اور مشینیں جوڑنے میں گزرتا ہے۔ وہ الگ ہے، بے حد الگ۔ زینی، اکبر چاچا چائنا سے تمہاری آٹومیٹک ہیڈ گن لے آئے ہیں، اماں کے پاس رکھیے، لے لو۔ کمرے کے پلنگ پر بیٹھی کونج الماری میں منہ دیے کھڑی زینیہ سے کہہ رہی تھی، ویسے عجیب ہو تم، لڑکیاں دوسرے ملکوں سے میک اپ منگواتی ہیں اور تم جدید مشینری سامان۔ کونج نے کہتے ساتھ برا منہ بنایا۔ زینیہ نہیں پلٹی، الماری میں کپڑے جوڑ جوڑ کر رکھتی وہ مصروف تھی۔ پچھلی بار میک اپ ہی منگوایا تھا، اس بار ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ نہ وہ لڑکیاں بری ہیں جنہیں میک اپ پسند ہے، اور نہ وہ لڑکیاں نیک ہیں جنہیں میک اپ کرنا نہیں آتا۔ ایک لفظ ہے مختلف۔ ہر لڑکی بس وہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر ٹھہر گئی تھی، ستائش سے اپنے رکھے کپڑے اور سامان کو دیکھ رہی تھی۔
کیا ملتا ہے تمہیں یہ ساری چیزیں جوڑ جوڑ کر رکھنے سے؟ مجھے میری چیزیں وقت پر ملتی ہیں، اس نے جتایا۔ میں تو خوف سے تمہاری سائڈ کی الماری بھی نہیں کھولتی، کہیں میرے کھولنے سے ہی خراب نہ ہو جائیں۔ اماں کہتی ہیں جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتے ہیں۔ زینیا اس کی الماری کا دروازہ کھول کر کچھ جتا رہی تھی۔ شکر ہے میں انسان ہوں، کونج نے سک کر سانس لیا۔ وہ جب بات کرتی ہے تو سب سنتے ہیں۔ اسے بات کرتے ہوئے 10 بار دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن برابر نہیں کرنی پڑتی۔ وہ آنکھیں چرا کر نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ میری طرح نہیں ہے وہ جو آدھی بات کہے اور آدھی کسی کی ناراضگی کے خوف سے دل کے اندر رکھ لے۔ وہ کسی کے خوف سے اپنی رائے نہیں دباتی۔ وہ پیپل پلیئر نہیں ہے میری طرح۔ آخری 2 لفظ اس نے دل میں کہے تھے۔ وہ دونوں بشر کے ساتھ ایک بڑے ریستوران میں بیٹھی تھیں۔ آج بشر کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں آج وہ بہنوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ان کی دائیں جانب والی میز پر ایک چائنیز جوڑا بیٹھا تھا۔ کافی دیر سے وہ جوڑا بیرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ شستہ انگریزی میں پوچھنے والی زینیا تھی۔ کونج دل محسوس کر رہ گئی۔ انگریزی تو اسے بھی آتی تھی، بس اگر تھوڑی ہمت کر لی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس جوڑے سے بات کر کے بیرے کو ان کا آرڈر سمجھا چکی تھی۔ اس ریستوران کے مالک کو چاہیے کہ ان کمعقل بیروں کو نکال کر آپ جیسے انگریزی سمجھنے اور بولنے والوں کو رکھا جائے۔ چینی عورت کی بات کونج کو بری لگی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اسے خوف تھا کہ کہیں جھگڑا ہی نہ ہو جائے۔ زینیا نے پرسکون نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کونج کا شدت سے دل چاہا تھا کہ اسے روک لے۔ ہر جگہ آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اگر اس بیرے کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو بلوچی اور اردو نہیں آتی؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کی کمپنی کسی اور کو بھیجتی تھی جسے مختلف زبانیں آتی ہوتی؟ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے اپنی رائے دل میں رکھتی تھی۔ اسے اپنے فیصلوں پر اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنی پسند پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے جو چیز جو کام اس نے کیا ہے وہ درست ہے۔ اپنے ہی فیصلوں پر 1000 بار بیٹھ کر سوچنا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ شاپنگ سے آنے کے بعد حسب معمول کون سارے تھیلے کھولے بیٹھی تھی۔ اپنی پسند کے جوڑے، جوتے، جیولری، اسے سب بیکار لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب زینیا حاکم کی چیزیں تھیں جنہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زینیا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ جب تمہیں یہ جوڑے پسند نہیں تھے تو لیے کیوں؟ اور اگر لے لیے ہیں تو کسی کی وجہ سے دل کیوں خراب کر رہی ہو؟ زینیا سنجیدہ تھی۔ کونج نے منہ بسورا۔ مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، بلکہ اب بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن نبیلہ باجی کہتی ہیں یہ رنگ اچھا نہیں۔ تو کیا تم دوسرے لوگوں کی باتوں سے اپنے فیصلوں پر شک کرو گی؟ شک کیا کرنا ہے، میرے فیصلے ہوتے ہی غلط ہیں، وہ اداسی سے بڑبڑائی۔ اس کے ارادے اونچے ہیں، اس کی اڑان بلند ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کا خواب صرف ایک کامیاب شادی اور بچے نہیں ہیں۔ اسے اونچا گھرانہ اور امارات ایک مرد سے نہیں چاہیے، اسے کم چاہیے لیکن اپنا چاہیے۔ جس دن میں اس کے جیسے بن گئی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کونج اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ ساری کلاس میں جیسے ایک سحر سا طاری ہوا تھا۔ آپ کی بہن باقی بہت اچھی سوچ اور مزاج رکھتی ہیں، لیکن آپ ان جیسے نہیں بن سکتی بچے، اپنے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ میڈم کی بات اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وقت میں آگے جا کر اسے سب کچھ سمجھ آنا تھا۔ جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ سمندر کی تیز نم ہوائیں سیاحوں کے وجود سے ٹکرا ٹکرا کر پلٹ جاتی تھیں۔ شاید کچھ دیر اور رہنے کی منت کرتی تھیں، یا شاید احوال پوچھنے آتی تھیں۔ جہاز کے دہانے پر کھڑا مہدی آنکھیں موندے ان ہواؤں کو خود سے ٹکرانے دیتا تھا۔ اس نے سیاہ گول شرٹ کے اوپر نیلا جیکٹ پہن رکھا تھا، ساتھ بیگی ٹراؤزرز۔ وہ اتنے ہلکے پھلکے حلیے میں رہتا تھا کہ اسے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ جہاز کے عرشے کی دائیں طرف وہ کھڑی تھی، وہی جس کی آنکھیں سنہری تھیں، جس کا قد اونچا تھا، سمندر کی طرف چہرہ کیے وہ محظوظ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بس غور سے پانی کی لہریں بنتی دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں کھڑے اونچے مٹیالے پہاڑ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہیں سمندر پسند ہے؟ مہدی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، تم اس طرح سے دیکھ رہی تھی، مجھے لگا تمہیں سمندر بےحد پسند ہے۔ اب وہ اس سے ذرا فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ زینیا ابھی بھاگتے ہوئے جہاز کی رفتار دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں سمندر کی محبت کے علاوہ بھی بہت کام ہے، میں مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ لیا دیا تھا۔ مہدی کو یہ لڑکی پر اسرار لگتی تھی، کچھ گہرا تھا اس کے اندر۔ تم زندگی کو اتنا مشکل کیوں بناتی ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں اسے اتنا آسان نہیں بنا سکتی جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اب کہ وہ سیدھی ہوئی تھی، اپنے سے ذرا فاصلے پر کھڑے سبز آنکھوں والے مرد کو دیکھا۔ سورج زینیا کے پیچھے تھا۔ مہدی اس کے عقب میں ڈوبتے سورج کو دیکھتا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں زندگی کو مشکل بنا رہی ہوں؟ مہدی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ سمندر، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، لوگ، کھانا، ان سب کے درمیان تم مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہو۔ زندگی کو انجوائے کرنے والے لمحوں میں تم زندگی کو دوڑا رہی ہو۔ شاید تمہیں مشکل رہنے کا شوق ہے،
مہدی نے قیاس لگایا تھا، جہاز کے عرشے سے ریک لگائے کھڑے شخص کو اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ سمندر، پہاڑ، ہوائیں، کھانا، لوگ ہر کوئی اپنے اندر ایک جہنم، ایک دروغہ ہیں۔ ان سب سے بچانے کے لیے مشینیں کام آتی ہیں۔ میں ان کی خوبصورتی میں کھو کر ان کے اندر کی جہنم نہیں بھولنا چاہتی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آپ کو لگتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جتنی تم بنا رہی ہو۔ یہ شخص اتنا کیوں بولتا تھا؟ اب کی بار زینیا خاموش رہی، مہدی بھی چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد زینیا نے نظر موڑ کر دیکھا تھا تو وہ پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کو اپنے موبائل کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ موبائل تھا کہ چارج ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ مہدی کے عمل میں اب کے بار سختی تھی۔ اس نے جارحانہ انداز میں چارجنگ کیبل اندر گھسانے کی کوشش کی، اب بس زینیا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ مشین اپنے ساتھ سختی کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی۔ مہدی جھنجھلایا، چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ اس نے موبائل زینیا کی طرف بڑھایا تھا۔ کل رات سے یہ موبائل عذاب بن کے بند پڑا ہے اور اوپر سے چارج بھی نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میرا دوسرا موبائل بھی خراب ہے، اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، شاید گوادہ راس نہیں آیا، وہ بول رہا تھا اور زینیا موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہاتھ بڑھا کر مہدی سے چارجنگ پن مانگی تھی۔ کل سے میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے، اس نے چارجنگ پن زینیا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آج ہی نیا موبائل لے لوں گا، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ آپ کو چیزوں اور لوگوں سے فرار کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے مصروف سی بولی، لیکن مہدی ایک لمحے کے لیے سانس تک نہیں لے سکا تھا، پلک تک نہیں جھپک سکا تھا۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم چیزوں اور لوگوں سے بھاگنے کی عادی ہو مہدی۔ اس کے ذہن میں کیس کی باتیں گونج رہی تھی۔ زینیا اب نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مہدی دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا، ذرا سے فاصلے پر، عین اس کے سامنے۔ میں ذرا اس کو چیک کر لوں؟ وہ اپنے بڑے سے تھیلے سے اوزاروں کی وہ کٹ نکال رہی تھی جو اسے ابھی تھوڑی دیر قبل بشر نے خرید کر دی تھی۔ تمہیں یہ کام آتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ کنیکٹر؟ زینیا نے چپ چاپ اس کے موبائل کو کھولا، اس کا کور اتارا اور اب موبائل کی بیٹری اس کے سامنے تھی۔ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ بیٹری اب کام کی نہیں رہی۔ آپ نے جارحانہ انداز میں بار بار پن اندر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے اندر سے پن اپنی جگہ سے خراب ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ بیٹری اب کسی کام کی نہیں رہی۔ غریب ہوتا تو بیٹری بدلوانے کا مشورہ دیتی، امیر ہیں تو موبائل بدلیں۔ وہ موبائل کے پرزے کھولتے ہوئے لاشعوری طور پر بولے جا رہی تھی۔ مہدی اچھمبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر اپنے نئے کپڑوں کی پرواہ کیے نیچے بیٹھ گئی تھی، جسے نازک بننے کا شوق نہیں تھا، جسے ہر بات پر لڑکی ہوں کارڈ نہیں کھیلنا آتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ حقیقی دنیا میں ایک ایلیوژن جیسی۔ تم باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ایک انٹرنیشنل اسپیکر لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ واقعی لاجواب ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کیا کہنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کے اوپر فریجائل سٹیکرز لگے ہیں۔ اس نے موبائل جس طرح کھولا تھا وہ اسی طرح بند کر رہی تھی۔ سچ شکر یہ اینڈرائڈ تھا اور سونے پہ سہاگا، آج اس کے پاس اپنا ٹول باکس تھا۔ کیا تم پر نہیں لگے؟ لگے تھے، لیکن ایک عرصہ پہلے میں نے پھاڑ کر پھینک دیے۔ یہ سٹیکرز بلندیوں کی طرف جانے میں رکاوٹ تھے۔ تم ایسی کیوں ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ ایسی کیسے؟ اس نے نئی پن فٹ ٹھہرا دی تھی۔ عجیب، وہ ایک لفظ میں بولا۔ زینیا نے موبائل بند کرتے ہوئے پاور بینک کی پن جوڑی، چارجنگ کا نقطہ نہیں آیا۔ اس نے پن ٹیڑھی کر کے موبائل کے گرد لپیٹ دی۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ کیسا؟ ویئرڈو۔ اس نے ایک لفظ گنوایا۔ مہدی ہنس پڑا۔ پن ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے موبائل پر چارجنگ والی ڈبیا روشن ہوئی، زیرو کا ہندسہ چمکا اور ایک سبز سی روشنی اوپر سے نیچے سفر کرنے لگی۔ موبائل چارج ہو رہا تھا۔ زینیا مسکرائی تھی، اس کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ خوش ہوئی تھی، پرجوش ہوئی تھی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے موبائل مہدی کے آگے کیا تھا۔ وہ متعجب سے موبائل کو چارج ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، ممنونیت تھی۔ زینیا نے رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آج تک اس کے گھر، خاندان کے کسی مرد نے اپنا موبائل، گھر کو بیٹری، پنکھا ٹھیک کروانے کے بعد اسے ایسی کسی ستائش سے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی بس لیا دیا رہتا تھا۔ کوئی ایک عورت کی برتری قبول نہیں کر سکا تھا۔ ہر ایک نے گردن اونچی رکھی تھی۔ یہ وقتی ہے، ٹھیک نہیں ہوا، موبائل بس تھوڑا وقت چلے گا، مجھے لگتا ہے کہ بیٹری تبدیل ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ زینیا پلک تک نہیں جھپک سکی۔ اسے اس لمحے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یا پھر یہ وہ تھا جو زینیا کو نہیں دیکھنا تھا؟ ویئرڈو، وہ بلند عجیب آواز میں کہتی، تیز تیز قدم لیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اپنے چارج ہوتے موبائل کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا، عجیب مگر ٹیلنٹڈ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شام کا نیلگوں اندھیرا معدوم ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ زینیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ایک تو اس کی چائے اتنی بدمزہ ہوتی تھی اور دوسرا اسے چائے سے محبت بھی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی محبت کے تحت چائے نہیں بنا رہی تھی۔ اس پہر کام مختلف تھا۔ اس نے چائے ٹرے میں سجائی اور بشر کے کمرے کی راہ لی۔
اس نے سفید سادہ جوڑے کے ساتھ گلابی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے پلنگ پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے۔ غور سے اسکرین کو دیکھتا وہ فلم سے محظوظ ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے زینی، چائے مت بنایا کرو، اس سے اچھا ہے زہر لے آؤ، کم از کم تھوک تو سکتا ہوں۔ اس نے زینیا کے ہاتھ میں تشت دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اماں کے ایک ہی بیٹے اور دادا کی کروڑوں کی جائیداد کے اکیلے وارث ہوا تھا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے قریب آ کر تشت میز پر رکھا اور خود آلتی پالتی مارے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بشر نے لیپ ٹاپ گود سے اتارا اور مشکوک نظروں سے زینیا کو دیکھا۔ اب کیا کام ہے؟ خدا کی قسم زینی، میں اب مزید کوئی کام نہیں کروں گا۔ ویسے بھی آج اس لڑکی کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ بہت کم بولتا تھا لیکن زینیا کے ساتھ وہ اچھا تعلق تھا، سو چند الفاظ منہ سے نکال کر احسان عظیم کر ہی دیتا تھا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات پر بشر کا چہرہ مختلف ہو گیا تھا، کئی سارے رنگ ایک ساتھ آ کر گزر گئے۔ وہ بولا کچھ بھی نہیں، دھیرے سے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر پلنگ پر رکھا۔ کیا لالا رخ کا جوک لے کر بیٹھے ہو؟ یوں لگتا ہے جیسا تم نے اس کا سوگ لے لیا ہو۔ جانتے ہو نا، زیادہ دیر تک جن کا سوگ منایا جائے نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ سوگ منانے والے۔ بشر کے جبڑے بھنج گئے تھے، آنکھوں میں ڈھیر ساری سوگواریت یکدم آن وارد ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم نے اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا تھا؟ اسے لگتا تھا یہ سوال وہ بشر سے کر رہی ہے، لیکن دور کہیں وہ یہی سوال عبداللہ سے بھی کر رہی تھی۔ شاید بشر کے جواب میں عبداللہ کا جواب بھی ہو۔ وہ بہت اچھی تھی زینی۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی، معصوم اور بہت اچھی۔ جب کبھی بھی میں اس کے سامنے چیختا تھا وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ہمیشہ محبت دیکھی تھی، پیار اور نرمی۔ تم تو جانتی ہو ہمارا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، کوئی اپنا مذاق اڑایا ہو۔ زینیا اسے غور سے دیکھی گئی۔ میں اسے یہاں لے آتا، ابا اسے کبھی قبول نہ کرتے، جیسا کہ ابا نے کہہ دیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لیا۔ بشر کو لگا تھا جیسے گویا اس کا کوئی دل جکڑ رہا ہو۔ وہ بس گردن جھکائے کہتا رہا، میں اسے ابا کی مرضی کے خلاف یہاں لا سکتا تھا، میں اپنی خوشی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے لالا رخ کی خوشی چنی۔ وہ یہاں آتی تو ہمارا تعلق، ہماری شادی بیکار ہو جاتی۔ میں کمزور مرد نہیں تھا، میں اسے کمزور نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے نہیں ہوا۔ میں اس کے لیے سٹینڈ لیتا تو وہ ڈھہ جاتی، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہوا ہی نہیں۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اب نہیں آئے گی۔ کچھ انسان ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ لالا رخ بھی نہیں آئے گی، قبول کر لو وعدہ۔ کب تک اس کا سوگ مناؤ گے؟ میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہے زینی، اور جنہیں اللہ کے حوالے کر دو ان کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ قبول کر چکا ہوں میں کہ لالا رخ اب میرے لیے نہیں ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ تو پھر تم ابا کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا ان سے بدلہ لے رہے ہو؟ بشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شادی ابا کی پسند سے ہی کروں گا لیکن بالاج کی بہن سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی۔ کیونکہ وہاں اگر رشتہ جائے گا تو آئے گا بھی صحیح، بشر نے جتایا۔ ایک پل کے لیے زینیا کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ بات اتنی واضح تھی کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ ان کے خاندان میں بہن سے اس کے رشتے کی بات نہیں کی جاتی تھی۔ وہ کہہ تو چکا تھا لیکن اب نظر نہیں ملا رہا تھا۔ چند لمحے بعد زینیا کی کھوکھلی آواز کمرے میں گونجی، رشتہ آنے دو۔ ادا مسئلہ کیا ہے؟ نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی تاثر، بے حد روبوٹک سا انداز تھا اس کا۔ بشر نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ اس کی بہن تھی، وہ جانتا تھا اس کی زندگی کا محور عبداللہ اور اس کا انتظار ہے۔ یوں دستبرداری؟ عبداللہ آ جائے گا زینی، بشر کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے جس تیزی سے ادا ہوئے تھے، دل اتنی تیزی سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ فون کال، وہ انکار، وہ رودے جذبات، وہ دامن میں سمیٹے تو کیا سمیٹے۔ میں نے اس کا نہ آنا قبول کر لیا ہے، تم بھی کر لو۔ ابا جو کہیں گے میں مان لوں گی، تم بھی مان لو۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے پیر بستر سے نیچے اتارے، پیروں میں جوتے ڈال کر وہ اب کھڑی تھی۔ بشر اب تک سخت بے یقین تھا، کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ اسے خوف لاحق ہوا۔ وہ چند پل بے مقصد کھڑی رہی، پھر اپنے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ وہ چوکھٹ پر تھی جب بشر کی کھوکھلی آواز پر رک گئی۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ میں قبول کر رہی ہوں ادا، اس نے ترنت جواب دیا تھا۔ تم نے اپنے اور لالا رخ کے درمیان اسے چنا تھا، میں خود کو چن رہی ہوں۔ میرے لیے میری ذات بہت اہم ہے، ابا کے بھتیجے یا اماں کے بھانجے کی خاطر ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے قبول کر لیا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس نے یہ بس سوچا، کہہ نہ سکے۔ وہ چلی گئی تو اس کے پیچھے بشر اب تک بے یقین تھا۔ کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ کوہ باطل پر واقع پی سی پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر کی خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ مٹیالے رنگ کی یہ عمارت کافی پرتعیش تھی۔ سی پیک منصوبے کے بعد سے سیاحوں نے گوادر کو جانا اور اسے کھوجنا شروع کیا تو پی سی کی قدر و قیمت بڑھتی چلی گئی تھی۔
ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے رہنے کے لیے پی سی ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ پی سی کے کمروں سے گوادر شہر کا جو نظارہ دکھتا ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا۔ چونکہ پی سی ہوٹل کوہ باطل نامی پہاڑ پر واقع ہے، اس لیے اونچائیوں سے کھڑے ہو کر سمندر اور روشنیاں دیکھنا انتہائی دلکش نظارہ ہے۔ پی سی کے ایک پرتعیش سویٹ کی بالکنی میں کھڑے مہدی کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، جسے وہ بار بار لبوں تک لے جاتا، چند گہرے کش لیتا اور پھر دھواں فضا میں تحلیل ہوتا نظر آتا۔ کئی بار تو اس نے منہ سے دھواں بھی نہیں نکالا تھا، بس خود کو اذیت دیتے رہنے کی خاطر ساری راکھ اندر نکلی۔ بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ گہری سوچوں میں تھا۔ کچھ تھا اس میں جو غیر آرام دہ کرتا تھا۔ پہلا تاثر تحلیل ہونے پر دوسرا تاثر اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتا۔ انسان مختلف جگہوں پر مختلف تاثر دیا کرتے ہیں۔ اس کا آخری تاثر کون سا تھا؟ گوادر شہر کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کی دیتی تھی، لیکن مہدی کو جیسے ان سب چیزوں سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھرایا، مشینی انداز میں ریلنگ سے نیچے رکھا فون جھک کر اٹھایا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں سے ڈھیر سارا دھواں آزاد ہوا تھا۔ اندھیری بالکنی میں کھڑا وہ پراسرار شخص، یہ آخر اپنا آخری اور اصلی تاثر کب دکھائے گا؟ ہیلو نائٹ میئر، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں اپنے گھر میں موجود کیس بیڈ کے کونے پر بیٹھا تھا۔ بیڈ پر ڈھیر سارے کاغذات پڑے تھے۔ اس نے شاید کام کے دوران کال ملا لی تھی۔ کب واپس آ رہے ہو مہدی؟ اس کی آواز نرم تھی، جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے بات کر رہا ہو۔ مہدی نے سوگواریت سے سر جھٹکا، آنکھوں میں ڈھیر سارا کرب آن ٹھہرا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس نے ایک اور گہرا کش لیا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا کیس۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھری سختی تھی۔ تم اسے معاف کر چکے ہو؟ اس نے پلنگ سے ٹیک لگائی۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو مہدی۔ اس نے تمہیں پکارا اور تم میلوں دور اس کی پکار پر آ گئے ہو۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، بے حد محبت، کیا نہیں کرتے؟ سکون سے پوچھا گیا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ کیس پرسکون رہا۔ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے۔ اس نے انگلیوں میں دبا سگریٹ ہتھیلی میں مسل دیا۔ کیا اس لیے تم پچھلے کئی دنوں سے اس کی ریکارڈڈ آواز سن رہے ہو؟ وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ مہدی تل ملا کر رہ گیا، ہتھیلی میں واضح جلن ہونے لگی تھی۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ وہ چینخ چینخ کر کہتا اب زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلی میں ایسی جلن ہوئی کہ الامان۔ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی۔ وہ تمہیں اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ ہے، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی۔ وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے۔ تم مزید کیا چاہتے ہو؟ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے۔ حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے۔ کیس نے آئینہ دکھایا۔ تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ کیس کی بات پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں ایک بار پھر وہی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگیں۔ جلتی ہتھیلی کا درد دور کہیں جا سویا۔ دل کا درد زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا۔ ہاں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ مہدی نے سر گرل کے ساتھ ٹکا کر شکستگی کا اعتراف کیا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ بس ایک عام مرد اعتراف کے مرحلے میں تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون۔ ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز پڑتا تھا۔ کیس کسی ساحر کی طرح اس سے اپنی بات منوا رہا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو۔ تم اسی کی خاطر گوادر گئے ہو، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شخص جتا رہا تھا۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کی گال پر لڑک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ اس انتقامی مرد سے مختلف تھا۔ یہ کوئی اور تھا، ہارا ہوا، شکستہ۔ اس نے تمہیں بلایا مہدی۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پکار پر جاؤ۔ اپنے سے جڑی عورتوں پر گیو اپ نہیں کرتے۔ تب تو بالکل بھی نہیں جب آپ کو اس سے محبت ہو۔ مہدی نے اس کی بات پر آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ اس کی زندگی میں بہت مسائل ہیں نائٹ میئر، میں بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن دور کہیں میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے سامنے آئی تو عین ممکن ہے کہ میں ہرٹ کر دوں۔ اس کی آخری بات میں ایسی صفاقی تھی کہ پل بھر کو کسی کا بھی دل رک جائے۔ میں اسے ساری زندگی خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے دور، مسائل سے دور۔ وہ میرے ساتھ رہی تو مسائل میں رہے گی، اسے میرے بغیر رہنا ہے۔ وہ مضبوط ہے، شاید رہ لے۔ ایک پل کو وہ رکا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ کیا تم اس کے بغیر رہ لو گے؟ کیس نے جملہ پورا کیا۔ اتنے سالوں سے رہ ہی تو رہا ہوں۔
ہاں، لیکن اب یہ ہوا کہ اس کے آنے کی امید بھی نہیں رہے گی۔ پچھلے چند سال اچھے تھے، میں چاہے اسے جتنی نفرت کرتا تھا، دور کہیں محبت بھی تھی، دور کہیں امید بھی تھی کہ ایک دن ہم ساتھ ہوں گے۔ ابا نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں اسے نبھا لوں گا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ امید ختم ہو گئی کیس، اور مجھے بھی ختم کر گئی۔ مجھے اب ساری زندگی اس کے بغیر رہنا ہوگا، ایسا بسمل بن کر جس نے اپنے آپ کو خود بسمل کیا۔ اس پر گیو اپ مت کرو مہدی، میں کر چکا ہوں، کیونکہ میں چاہے اس سے جتنی محبت کر لوں نفرت بھی ضرور کروں گا۔ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مہدی زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا افسردہ، میں بس قبولیت کے مرحلے میں ہوں۔ قبولیت خوشی یا غم کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی، لیکن یہ آپ کے اندر کا شور تھما دیتی ہے۔ شاید وقتی طور پر ہی صحیح میں قبول کر چکا ہوں کہ اب میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے بلایا، یہاں تک آ گیا، لیکن اب میں اس سے ملے بغیر واپس جاؤں گا، کیونکہ اگر اسے مجھ سے ضد ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اب ایک بار پھر بالکنی میں آن ٹھہرا تھا۔ جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا تھا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک بار پھر پرانے گانے چلا دیے۔ سنسان نگر، انجان ڈگر کا پیارا ہوں، آوارہ ہوں، یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں۔ مدھم موسیقی، پی سی ہوٹل سے نظر آتا دل فریب گوادر، سگریٹ کا دھواں اور جلتا دل۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم دنیا بھر میں اپنے قیام کے 2 ماہ میں اتنی شہرت حاصل کر چکا ہے کہ اب یہاں آ کر اپنے قدم دھرنا ہر کرکٹر کی خواہش ہوگی۔ یہاں آ کر سمندر کی نم ہواؤں اور پہاڑوں کی پیٹھ کے دلاسے لے کر میچ دیکھنا ہر کرکٹ فین کی دلی آرزو ہوگی۔ گو کہ تعمیراتی کام اب تک تکمیل کو نہیں پہنچ پایا، لیکن چند ہی ماہ میں یہ اسٹیڈیم اپنا نام خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیمز کی فہرست میں شامل کروا لے گا۔ میدان کے سبز گھاس پر اس وقت مقامی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ہر آتا جاتا یہاں آ کر کھیل سکتا تھا۔ یہاں کھیلنے والے وہ لڑکے تھے جن کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے مستقبل بننا تھا۔ سبز گھاس کو پار کرتے ہوئے آگے آؤ تو پویلین کے آگے بنی سنگی زینوں پر اس وقت مہدی اور اس کے گروپ کے 2 لوگ بیٹھے تھے۔ زینیا ان سے فاصلے پر بیٹھی کھڑی باقی لوگوں کی تصاویر بنا رہی تھی۔ چند تصاویر کے بعد سارے لڑکے لڑکیاں اٹھ کر دوسری جانب آ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف مہدی تھا جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہا جہاں باقی لوگ کھڑے تھے۔ یہ اس اسٹیڈیم کی شہرت جیسا تھا۔ یہ نظارہ اسی نظارے کے لیے تو اسٹیڈیم کے چرچے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چند اونچے لمبے سانس روک دینے جیسی خوبصورتی رکھنے والے پہاڑ اس اسٹیڈیم کے عقب میں کھڑے تھے، یوں جیسے اسٹیڈیم کے گرد گھیرا بنا رکھا ہو۔ چند لمحوں کے لیے یہ سبز گھاس اور اونچے پہاڑوں کے مناظر والا اسٹیڈیم تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر سکتا ہے۔ زینیا حاکم اپنا کیمرہ سنبھالے بڑی مہارت سے تصاویر اتارتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے گھگے جس پر سفید سوئی کا کام ہوا تھا پہن رکھا تھا۔ شہد رنگ بال سختی سے چٹیاں میں گندے تھے۔ سنگی زینوں پر بیٹھا مرد کسی سوچ میں تھا۔ بالوں کے سپائکس آج بکھرے ہوئے تھے۔ بھوری بٹنوں والی شرٹ سے سفید گول گلے والی شرٹ جھانک رہی تھی۔ مہدی کمبیر کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کا نیم رخ یہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اونچے پہاڑ روئی کے ذرے بن کر غائب ہوئے۔ آسمان سے گرتی پیلی چمکتی دھوپ تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور اب آسمان کا ہلکا نارنجی پڑ گیا۔ مہدی کمبیر نے خود کو پچھلی شام کے منظر میں غرق کر لیا۔ مغرب کی اذان کا سمے تھا۔ یہ وقت، یہی لمحہ اور یہی غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لوگ گوادر آتے تھے۔ جہاز سے اتر کر سارا گروپ موبائلوں پر چہرہ جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاز تک لے جانے والی لمبی راہداری میں اس وقت 2 لوگ تھے جو ذرا ذرا سے فاصلے پر چل رہے تھے، زینیا حاکم اور مہدی کمبیر۔ بشر اب اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اس کے اپنے 1000 کام تھے۔ بس محلے کا ایک 16 سالہ لڑکا اس کے ساتھ آتا تھا جو اس وقت اس سے آگے چلا گیا تھا۔ جہازوں سے دور جاتی دھوپ زینیا کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ اسی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ کیا تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا؟ اسے کل سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کل سے کوئی بار بار کسی چھلاوے کی طرح اس کے پیچھے آتا تھا اور جب وہ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کسی کی نظریں ہما وقت خود پر محسوس ہوتی۔ چند لمحے یوں ہی سورج کی طرف پشت کیے وہ کھڑی رہی، اندازہ لگاتی رہی، اور پھر یکدم اس کے ذہن بجلی کے کوندے کی طرح یکلخت لپکا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر چلتے مہدی کو اب وہ مختلف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ نظریں اس کے لیے نہیں تھیں۔ یہ اسی لمحے اس نے اونچی آواز میں اس مرد کو پکار لیا تھا۔ آپ اتنے پرابلمیٹک کیوں ہیں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مہدی اپنی جگہ رک گیا۔ کیا کوئی ہے جو آپ کا پیچھا کرے؟ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ دھیرے سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے وہ چل سا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ڈوبتا سورج تھا اور اسی سورج کے آگے دیوار بنی وہ کھڑی تھی، وہ جو چاند جیسی تھی لیکن کبھی کبھی سورج کی طرح جھلسا بھی دیتی تھی۔ مہدی یک ٹک اسے دیکھے گیا۔
زینیہ حاکم اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ، رش، شور، سب تھم گیا۔ مہدی ساکن سے اپنے جانب آتے دیکھتا رہا۔ کیا کوئی اور بھی خوف محسوس کر سکتا تھا جو مہدی محسوس کرتا تھا؟ کل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے، کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ آواز چپتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرے آس پاس کوئی محسوس ہوتا ہے، کوئی سایہ، کوئی انسان۔ میں جیسے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کل تک مجھے لگتا تھا مسئلہ میں ہوں۔ وہ اب اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہدی کے دراز سراپے کے آگے وہ چند انچ ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دھوپ جو مہدی کی آنکھوں کو چندھیائے ہوئی تھی، زینیہ نے وہی دھوپ اپنی پشت پر سجائی ہوئی تھی۔ میں غلط تھی۔ پرابلم آپ ہے مسٹر کمبیر۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کل سے زینیہ حاکم کا دماغ خراب ہو رکھا تھا، اور اب جا کر مجھے سیرا ملا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر چمک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی الہڑ لڑکی بلش کر رہی ہو۔ گال گلابی ہو رہے تھے، وہ پرجوش ہو رہی تھی شاید۔ کوئی میرا پیچھا نہیں کرا، تمہارا کام فوٹوگرافی ہے وہی کرو، میرے پرسنلز میں دخل مت دو۔ یکدم وہ ایسے دو ٹوک لہجے میں بولا تھا کہ زینیہ ٹھہر گئی، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ اس نے زینیہ کو ٹوکا تھا، اس کی بات کاٹی تھی۔ اس کی یہ مجال؟ کیا پتہ تمہارے اس شکی مزاج بھائی نے ہی کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ مس زینیہ حاکم، پرابلم آپ کا دماغ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ وہ اونچا نہیں بول رہا تھا، بس دھیمی آواز میں تنبیہ کر رہا تھا، تیز تیز بولتے ہوئے، جان چھڑواتے ہوئے۔ وہ آگے بڑھ گیا، لیکن زینیہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں، مجھے سب پتہ ہے کہتی ہوئی۔ مجھے زندگی میں کبھی غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوئیں، اس نے عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ مہدی کی پیٹھ پر اس کی چپتی ہوئی نظریں پڑ رہی تھیں، ایسے جیسے وہ بتانا چاہتی ہو کہ زینیہ کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں۔ مہدی اس کی آواز سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا، فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک اور فرار؟ یہ آدمی اتنا پرابلمیٹک کیوں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر خیر مجھے کیا؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی۔ مناظر بدلے، ماہی گیروں کی آواز معدوم ہو گئی، یہاں تک کہ اب مہدی کمبیر کے دوستوں کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آس پاس سمندر، پہاڑ بھری ریت کی طرح پھسل کر گرے۔ اب اس کی جگہ اونچی کھڑی چٹانوں نے لے لی۔ مہدی کمبیر اب حال میں تھا، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کوئی کشش تھی جو اسے زینیہ کی جانب کھینچتی تھی، کوئی ڈور تھی جس کا سرا گمشدہ تھا، کوئی تعلق تھا جس کا نام اسے نہیں پتا تھا، لیکن جو بھی تھا اس لڑکی سے اس کا تعلق گہرا ہونے والا تھا، یہ اسے وجدان ہوا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کے دائیں طرف رک کر بولا تھا۔ چٹانیں زینیہ کے عقب میں تھی۔ زینیہ جو شاہ فیصل کی تصویر لے رہی تھی اپنا کام کرتی رہی، البتہ باقی لوگ رک گئے تھے۔ کریں بات، میں سن رہی ہوں، مصروف جواب۔ مہدی نے اپنی کنپٹی سہلائی، سانولا چہرہ جھنجھلایا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہاں سے شروع کرے۔ یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس نے آواز دھیمی رکھی۔ زینیہ نے ایک آخری تصویر اتاری اور پیچھے ہوئی، کیمرہ ہاتھ میں پکڑے۔ اب اس کی نظریں بھوری شرٹ والے مرد پر تھیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اور مجھے اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا کام فوٹوگرافی ہے، کسی کے پرسنلز میں دخل دینا نہیں۔ وہ آپ کے الفاظ آپ کے ہی منہ پر مارنے میں ماہر تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں پرابلم ہوں؟ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اور اگلی بار مجھے آپ کہیے گا، نہ مجھے آپ پسند ہے نہ آپ کا تم کہنا۔ وہ ہلکی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پہلے دن سے ایک تلخ فضا قائم تھی۔ وہ دونوں مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو قریب سے کھینچ رہے تھے۔ زینیہ کو جاتے دیکھ کر مہدی ایک بار پھر نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ کچھ تھا جو شاید اس سے ہوا تھا، اور اب اس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ کسی کے سامنے اعتراف کر سکتا تھا؟ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔